ہوتے ہیں وہ ان رشتوں اور ناتوں کو توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں کہ جن کے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے. اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اور وہ رشتوں کو توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیزوں کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے رشتے اور ناطے کو بھی پیدا کیا، ایک شکل دی اس کو. تو رشتہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ جا کے لپٹ گیا. کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے بنا دیا لیکن یہ لوگ مجھے توڑیں گے، تو نے مجھے پیدا کیا، یہ لوگ مجھے کاٹیں گے. تو اللہ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو جا، تو فکر مند مت ہو، جو تجھے کاٹے گا، جو تجھے توڑے گا، میں اس سے اپنے ناطے کو توڑ لوں گا. جو رشتے کو توڑتا ہے، ناتوں کو توڑتا ہے، فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے اور ناطے کو ملاؤ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ. جو آدمی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے اعزاء کے ساتھ رشتے اور ناطے کو ملا کر نہیں رکھتا، یہ بات یاد رکھ لے، وہ کبھی بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ کے رشتے، آپ کے ناطے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بنا کر ڈال دیے گئے. یہ بات درست ہے کہ رشتے اور ناطے تکلیفیں بہت دیتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ رشتوں سے ہی تکلیفیں ملتی ہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ جو تکلیفیں تم کو رشتوں میں ملتی ہیں، ان تکلیفوں کو برداشت کرو اور ان کو پھر بھی جوڑ کر رکھو. تم یہ تکلیفیں برداشت کرو گے، اللہ تمہاری آخرت کی ساری تکلیفیں ختم فرما دے گا. یہ جو تکلیفیں تم نے سہنی ہیں، ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن میرے رشتہ دار میرے سے کیسا کرتے ہیں؟ برا سلوک کرتے ہیں. اور عجیب گل ہے کہ ہر بندہ یہ کہنا ہے، جہد نال ہو رہا وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو جڑا کر رہا ہوتا نا وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں چنگا کرنا وا سارے نال، تے میرے نال سارے مندا کرتے ہیں. میں ہر موقع تے انہاں دا ساتھ دینا وا، انہاں کدے میرا ساتھ نہیں دیتا. ہر کوئی اس کی زبان پر یہی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے برا کرتا ہوں، سارے مجھ سے اچھا کرتے ہیں، میں برا ہوں اور سارے اچھے. نہیں، ہر کوئی یہی کہتا ہے سارے برے ہیں، میرے رشتہ دار سارے برے ہیں، وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، وہ مجھ سے جلتے ہیں، وہ میری ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ میرا حق کھا جاتے ہیں، لیکن میں بڑا چنگا ہوں. لیکن اے آج تک پتہ نہیں چل سکیا کہ چنگا کیڑا ہوئے تے ماڑا کیڑا ہوئے. کہنا ہر کوئی یہ ہوئے کہ میں چنگا ہوں. وہ بندہ آ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار میرے سے برا سلوک کرتے ہیں اور میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ پھر بھی برا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جب تک تو ان سے اچھا عمل کرتا رہے گا تو اللہ کی جنت کو پاتا رہے گا، تو اللہ کی رحمت کو پاتا رہے گا، اور جب تک وہ برا کرتے رہیں گے وہ اللہ کی جہنم کو حاصل کرتے رہیں گے. تو فکر نہ کر، ان کے برا کرنے کی فکر ہی نہ کر. وہ تیرے ساتھ برا کرتے ہیں تو تیرے ساتھ نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھ لے. کوئی کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتا. جو بھی برا کرتا ہے کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اپنے ہی ساتھ کرتا ہے. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. فرمایا کوئی بندہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو بھی کسی دوسرے پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے سکھ اور چین کو برباد کرتا ہے. فرمایا تم رشتے اور ناتوں کو ملاؤ، ہمیں حکم یہ دیا گیا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو پھر کس کو ملاؤ؟ پھر رشتے ناتوں کو ملاؤ.
رشتہ ناتا ملانے کا کیا مطلب ہے جی؟ کہتے ہیں رشتہ ناتا ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی، آپ کی بہن، اس کو کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ مدد کریں، اس کے سکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے غم میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ کھڑا ہو نہ ہو۔ یہ بات سمجھ لے پورے دھیان سے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہوا اس بات کو سوچنا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں ہے۔ آپ پر پریشانی آئی، آپ گئے اپنے بھائی کے پاس کہ یار میں بڑا پریشان ہاں، مصیبت آ گئی، وہ کر بھی سکتا سی، انہوں نے کہا نہیں یار میں نہیں کچھ کر سکتا۔ اب مصیبت آ گئی اس کے اوپر اور وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے اوپر پریشانی ہے، مصیبت ہے اور تم میری مدد کر سکتے ہو، کرو، تو آپ نے اس کی مدد، بولو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اے نہیں کہنا تو میں نے نہیں کی تھی، میری باری تو نہیں سی آیا تو میں بھی نہیں آنا۔ وہ جو مرضی کرے اس کی مرضی ہے، وہ جو اپنے لیے کما رہا ہے، آپ اپنے لیے کما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی اچھا سلوک کرتا ہے اور تم اس سے اچھا سلوک کرتے ہو، یہ تو دنیا کا دستور ہے، یہ رشتہ داری ملانا نہیں ہے۔ رشتہ داری ملانا یہ ہے کہ تمہارا رشتہ دار تم سے برا سلوک کرے اور تم پھر بھی اس سے کیا کرو، اور بولو یار کیا کرو۔ ایک کام بڑا مشکل ہے، ایڈا سوکھا کام نہیں، دل تے پتھر رکھ کے کرنا پہنتا ہے کہ کسی کا ویاہ ہوئے تو تمہوں بلان ہی نہ، تو تہاڈا ویاہ ہوئے تو پھر تمہوں کی کرنا چاہیے؟ وہ بولو یار کی کرنا، پھر انہوں بلانا ہے۔ وہ تہاڈی فوتگی تو نہیں آئے، ابا فوت ہو گیا، بھرا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، پتر فوت ہو گیا، وہ آئے ہی نہیں، کولے ہو کے بھی نہیں آئے۔ لیکن فرمایا کہ اگر ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے، اگر ان کے ہاں کوئی مرگ ہو جائے تو ہم نے ان کے جنازے میں پہنچنا ہے۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ ہم تو بھول ہی گئے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں صلہ رحمی ہوتی کیا ہے۔ یقین کریں بھائی بھائی سے ناراض ہوئے سال بیت جاتے ہیں، بہنوں سے ناراض ہوئے سالہ سال بیت گئے اور نمازاں پڑھنے لگے، وہ سمجھتے نا سی جنت جاؤں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہیں ان کی نمازیں ان کے گردن سے اوپر نہیں جاتی، یہ گردن سے اوپر نماز نہیں جاتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اخوان متصارمان، وہ دو بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں جب تک آپس میں صلح نہ کر لے اللہ ان کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ اور اسی لوگ سمجھنے اسی جنت ٹر جاواں گے، سانو پرواہ کوئی نہیں ہے، اسی اپنی انا اپنی آکڑ او دی خاطر جہنم کے اندر جا کے ڈر جانے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم جا کدھر رہے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہم جا کہاں پر رہے ہیں۔ فرمایا اپنے رشتے اور ناتوں کو ملانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سارے والدین جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ بچوں کو کیا سمجھاتے ہیں؟ آپس میں بچے لڑ پڑے نا اگر تو آپس میں ایک دوسرے سے ان سے کہیں گے نہیں یار کوئی گل نہیں، تیرا بھرا ہے، اور پھر کی بڑے بھرا نے آپ چانڈ لات دی ہے کوئی گل نہیں، خیر ہے، وہ کی گل ہے یہ بہن نے تیری چیز لے لی ہے پھر کی ہے۔ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا رہے، مل کے رہیں، لیکن بچے نہیں رہتے کیوں والا، انہوں نے پتا ساڈا پیو نہیں لیا اپنے بہن بھراواں نال رل کے اج تک اسی کیوں رہنا ہے۔ وہ جانتے ہمارا باپ جھوٹ بول رہا ہے، اکٹھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم سے کہہ رہا ہے نا کہ معاف کرنا چاہیے، جھوٹ بول رہا ہے، معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر معاف کرنا ٹھیک ہوتا ہمارا بھائی اپنے بہن بھائیوں کو بھی معاف کرتا، اگر یہ ٹھیک ہوتا ہمارا بھائی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے رہتا، لیکن یہ ان کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے اور ہمیں کہہ رہے جی مل کے رہنا، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بچے بالکل بے وقوف اور نادان ہوتے ہیں، ہماری باتوں سے وہ سمجھ جائیں گے، وہ نہیں سمجھنے والے۔ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ناراض ہیں تو یہ بات دماغ سے نکال دیجئے گا کہ آپ کی اولاد اکٹھی رہے گی، وہ آپ سے دو ہاتھ آگے جائیں گے، آگے آگے سلسلہ جاتا ہے پیچھے نہیں جاتا۔ جتنا آپ لڑے ہیں وہ اس سے زیادہ لڑیں گے، جتنا آپ ناراض ہیں وہ اس سے زیادہ ناراض ہوں گے۔ فرمایا واصل الارحام، تم اپنے رشتے اور ناتوں کو ملاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کو آپس میں محبت کرنے والا بنا دے گا۔ تم تو پہلے کر کے تو دکھاؤ نا، آپس میں محبت ذرا کر کے تو دکھاؤ،
وہ کہنے جی میرا اچھا ساڈے ہے تو لوکی عجیب بات ہے ہمارے حکم تو یہ تھا کہ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور بولو یار کیسا سلوک کرنا ہے اچھا سلوک کرنا ہے ہمارا ظلم دیکھ لیں ہماری حالت آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو اچھا سلوک کرنے کی بجائے بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں بھائیوں کا حق تو ویسے کم پرا کھان نہیں دیں پرا ذرا تگڑے ہونے نے نا پرا کھان نہیں دیں ویسے وہ کھلو جاتے ہیں بھیڑاں بیچاریاں ہوندے نے ماڑیاں جتھے بندہ ماڑا ہوئے گا وہ حق کھا جان گے پاویں سکی بہن ہی کیوں نہ ہو انسان دیکھیں یہ ہماری انسانیت دیکھ لیں کیسی ہے جتھے کوئی بندہ نظر آئے نا ماڑا ہوئے وہ حق کھا جان گے اے بھی نہیں دیکھیں گے کہ میری بہن ہے یار ہے یہ تو میرا بھرا ہے حق کھاتے وقت دیکھیں گے نہیں ذرا ہم ظلم کرنے پہ تل گئے حکم تھا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے اچھا سلوک کرنا ہے تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو ان کو دے دو کوئی بات نہیں تمہارے پاس 2 روٹیاں ہیں تو 1 روٹی اپنے بھائی کو دے دو حق نہیں بنتا اس کا دے دو یہ صلہ رحمی تھی اور ہم نے اس کا چھین لیا ہم نے ان کا ہی حق چھین لیا اور بہنوں کا حق کھا کر لوگ بڑے فخر محسوس کرتے ہیں اور ایک بندے نے مجھ سے پوچھا سوال کہنے لگے کہ اگر بہن معاف کر دے تو میں کہا معاف کر دے تو پھر بڑی عظمت والی ہے بہن بھرا کدے عظیم نہیں ہوئے بھرا معاف نہیں کر دے صرف بہنا معاف کر دیا نے کدے اج تک تسی سنیا ہوئے کہ بھراواں نے اپنا حصہ بہنوں نو معاف کرتا ہوئے بھائی جنی جائیداد پیو چھڈ کے گیا نا اے بھائی بہن تو لے جا ساری اسی کرائے تے ٹر جانے ہاں ایڈا جگرا ہے کسی بھرا دا جہاں معاف کرے یہ سارے جگرے بہنوں نو اللہ نے دیتے ہیں کہ انہوں نے معاف کرنا ہوئے بھرا معاف نہیں کرتے یہ معافی مفی کوئی نہیں علماء نے لکھا ہے اس مسئلے کو سمجھ لیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بہن کہہ بھی دینا کہ میں نے معاف کر دیا آپ نے اس کا حق اس کو پھر بھی دینا ہے کوئی معافی ہے ہی نہیں وہ معاف کرے بھی تو نہ کروائے کیوں کروائے ہم معاف اگر ہمیں ضرورت ہے تو بھیک مانگ لے جا کے سڑک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ لے بہن کا حصہ کیوں لے ہم بہن کو تو دینے کی بنتی ہے بہن تو کمزور تھی اس کی تو مدد کرنا بنتا تھا اس سے لینا کیسے بنتا تھا کئی لوگ ایسے میں نے دیکھے ہمارے پاس ایسے والد صاحب فوت ہو گئے اور والد صاحب کو فوت ہوئے 15 سال گزر گئے کتنے سال 15 سال گزر گئے نے بھیناں نو حصہ نہیں دے رہے کیوں وہ جی جدو ویچاں گے نا تو پھر دے دواں گے حصہ جدو ونڈاں گے نا پھر دے داں گے آپے مر جانے تسی ونڈنا نہیں ہے گا حکم شریعت کا یہ ہے جیسے ہی میت فوت ہو اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے قرضے کی ادائیگی کرے اور اس کے قرضے کی ادائیگی کر کے جتنی وراثت ہے وہ ساری وراثت ورثاء میں کیا کرے تقسیم کرے جب تک آپ تقسیم نہیں کرتے اس کا مطلب ہے آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ قبضہ گروپ ہے 15 سال بہنوں کے حصے پر بھائیوں کے حصے پر قبضہ کر کے بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا نیک ہوں یہ مسئلہ سمجھ لیں بڑے دھیان سے اللہ تعالیٰ کبھی اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ انسان دوسرے انسان کا حق کھا لے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی دوسرے کی زمین ایک بالشت کتنی ایک گٹ ہوندی ہے نا ایک گٹ زمین اگر کسی نے کسی دی لے لئی بغیر حق دے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہوں 7 زمیناں دا توق بنا کے گلے وچ پا دے گا اللہ کے سارا چوک پار تینوں زمیناں دا بہتا چاہ سی نا مرلے تے 2 مرلے واسطے لڑدا پھردا سی لے میں تینوں 7 زمیناں دے دتیاں نہیں انہاں نوں چوک کے لے جا فرمایا پھر اٹھا نہیں سکے گا وہ اٹھا نہیں سکے گا بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے فرمایا واصل الارحام لوگوں رشتے اور ناطے کو ملاؤ اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرو ان سے اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دو فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے نا بہن بھائی آپ کو ہو جاتا ہے یار انسان ہے نا ہو ہی جاتی ہے لیکن فرمایا کہ اگر تمہاری لڑائی ہو جائے نا تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن ناراض رہنا جی دسو کسی نے پتا ہے 3 دن ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے تو 3 دن تو زیادہ ناراض نہیں رہنا فرمایا 3 دن تو زیادہ جڑا انہاں وچوں دوجے نال ناراض رہا اللہ دی نماز قبول نہیں کرے گا فرمایا جدوں آپس ملن جڑا پہلا سلام کرے گا وہ بری ہو گیا وہ بری و ذمہ ہو گیا تو جڑا جواب نہیں دے گا سارے دا سارا گناہ وہ دے سر تے چلا جائے گا
شارح نے لکھا ہے کہ ناراضی جڑی وہ 3 دن کیوں ہے 5 دن کیوں نہیں؟ بھائی ناراض جو ہونا ہے، بھرا ناراض ہو گیا، بہن ناراض ہوگی، کسی گل دے اتنے ہو ہی جاتی انسان دل چ غصہ بھی آ جاتا ہے، فرمایا 3 دن ناراض ہونا ہے، 3 دن تو زیادہ کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں بندہ فوت ہو جاوے نا تو وہ سوگ کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن سوگ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سوگ منا لو 3 دن کہ میرے بھرا نے میرے نال چنگا نہیں کیتا، میری بہن نے میرے نال چنگا نہیں کیتا، 3 دن سوگ منا لو بس۔ 3 دن سوگ منان تو بعد سوگ ختم، پھر ناراضگی نہیں۔ جے پھر بھی تسی ناراض ہو اپنے بھرا دے نال اپنی بہن دے نال تے یہ گل یاد رکھو اللہ تہاڈے نال کدے راضی نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یہ بھائی آگے آگے آ جائیں، پیچھے سے جو نمازی آتے ہیں ذرا بیٹھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی، آگے آگے ہو جائیں جی، ساتھی آگے آگے آ جائیں، جزاکم اللہ خیر، ہو جائیں آگے آگے، بھائی آپ بھی آ جائیں، ان کو بھی آگے کریں نا، ذرا آگے ہو جائیں، جگہ ہے آگے آ جائیں، چلیں بہت شکریہ، بس ٹھیک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے ہماری زندگی میں سے سکھ کیوں نکل گئے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے رہنا چھوڑ دیا، سکھ اور خوشیاں زندگی سے نکل گئی۔ کہنے ہیں کہ یار ہے سارا کچھ ہے لیکن سکون نہیں زندگی وچ، خوشی نہیں زندگی وچ، یہ خوشیاں اور سکھ ایسے نہیں ملتے۔ سکھ پانا ہو، خوشیاں پانی ہو تو اپنے بہن بھائیوں کو خوش رکھو، وہ تم سے خوش رہیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے خوشیاں عطا فرما دے گا۔ تسی انہوں نے خوش رکھو، کوئی دکھ بھی دینا ہوئے تو کوئی گل نہیں یار، کوئی گل نہیں، بہن دکھ دے دے گی تو کی ہے، کوئی گل نہیں، تھوڑا دل وڈا کرو۔ وہ جی میرا حق فلانا کھا گیا، کہ کوئی کھا نہیں سکتا کسی کا، یہ گل یاد رکھنا، کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ اگر آپ صلہ رحمی کرتے رہے اور کوئی آپ کا حق کھا بھی گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، آپ نے فرمایا من ترک المراء وان کان علی الحق، جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اس کو جنت کے درمیان میں ایک گھر کی خوشخبری سناتا ہوں، میں اس کو خوشخبری سناتا ہوں، جنت کے درمیان میں اس کو گھر ملے گا۔ ایک مرلہ جگہ کھا گیا نا برا، بہن کھا گئی ہے، کوئی اور کھا گیا، 2 مرلے کھا گیا، کنال کھا گیا، 2 کنال کھا گیا، فرمایا جنیوں تیری کھا گیا نا، جنیوں تیری کھا گیا ہے، وہ دے بدلے میں تینوں گھر کسے ملے گا؟ جنت کے درمیان میں گھر ملے گا۔ جی کوئی تمہیں بندہ کہے کنی جگہ تیری، وہ کہے جی میری 1 کنال جگہ، اچھا یار چھڑ دفعہ مار، 1 کنال جگہ میں تینوں 2 کنال ڈیفینس میں تینوں دینا ہوا، میں تینوں 2 کنال ڈیفینس میں جگہ دینا ہوا، تو جگہ چھڑ دو، کہے گا یار ہے تو چنگا، کوئی گل نہیں۔ اللہ فرماتا تمہارا ضائع نہیں جانے والا، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر رہو، ان کے سکھ بانٹو، ان کو خوشیاں بانٹو، اللہ تمہاری زندگی میں سکھ بھرے گا۔ ایک بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ یہ چاہتا ہوں میری عمر لمبی ہو جائے میں کیا کروں؟ اگر میں یہ چاہتا ہوں میری عمر لمبی ہو جائے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اللہ تیری عمر کو لمبا کر دے گا، اللہ تیری عمر کو دراز کر دے گا۔ ہم لوگ کدھر پھر رہے ہیں؟ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اور اللہ نے یہاں پر فرمایا جو لوگ رشتے ناطے کو کاٹتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ یاد رکھیں یہ گھاٹا پائیں گے، دنیا میں بھی گھاٹا پائیں گے اور آخرت میں بھی گھاٹا پائیں گے۔ یہ رشتے اور ناطے اللہ نے بنائے ہیں، یہ ہم نے نہیں بنائے، یہ رشتے اور تعلقات ہم نے نہیں بنائے، یہ اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑے ہیں۔ جب اللہ نے جوڑے ہیں تو ہم نے بھی ان کو کیا رکھنا ہے جی؟ اور بولو یار کی رکھنا ہے؟ جوڑ کے رکھنا ہے، اینج نہیں رکھنا۔ اے دشمنیاں، اے ناراضگیاں، اے ساریاں ختم۔ اور میں تو اس بات پر حیران ہوتا ہوں، ہمارے ایک ادھر ساتھی ہے جڑا والا فیصل آباد کی طرف، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ساڈے ادھر جن قتل ہوتے ہیں نا، جنیاں لڑائیاں نے، وہ ساریاں دیا ساریاں لڑائیاں بھیڑاں بھراواں دیاں نے، جائیداد واسطے بھرا نے بھرا نو مار دیتا، بھرا نے بھین نو مار دیتا،
سکی بہن نو گولی مار دیتی اور جی حصہ منگ دی سی کہنے جی میں حصہ لینا ہوں تیرا حصہ کہاں دا گا تینوں اسی جہیز دے دے تے سڑیا سی ان کہاں دا تیرا حصہ ہے گا سگے بھائی ایک بھائی نے اپنے سگے دو ہی بھائی تھے دو بھائی ہیں سگے تو بھائی نے اپنے سگے بھائی کو مار دیا صرف جائیداد کی خاطر اب وہ مار کے نا اس کو حال دیکھے کیسا مارا اس نے اس کو مار کے وہ چلا گیا جیل میں پیچھے سے اس کی جو پھوپھی تھی نا وہ مدعی بن گئی جس نے مارا جائیداد کے لیے وہ جیل میں پیچھے سے مدعی بن گئی پھوپھی نے کہا میں تینوں باہر تاں کڈانا وے ساری جائیداد جہی نا میرے نال آ ساری جائیداد میرے نال آ تینوں میں باہر کھڑا دینی ہے اس نے ساری جائیداد اپنی پھوپھی کے نام لگائی پھوپھی نے کہا ٹھیک ہے ہوں تو لا دیتی ہے نا ہوں تو اندر ہی رہے گا انسان کس کی خاطر کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس چیز کی خاطر ظلم کرتا ہے جس کو کوئی بندہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جانے والا سب یہیں پہ رہ جانے والا ہے آپ کے رشتے آپ کے ناطے اور ان کے ساتھ کیے گئے آپ کے سلوک یہ آپ کے ساتھ کام جائیں گے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ